تلاوت بھول گئے، میزان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، اسلام مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے، دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا گھر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، آسان ہوئی مشکل بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، داڑھی کو تم نے صاف کیا اور دل کو نبی کے چاک کیا، جس کام سے خوش ہوتا ہے خدا وہ کام مسلمان بھول گئے، دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے، قارون کی پیروی کرنے لگے، آقا کی نصیحت بھول گئے، کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا، ہر ایک ہمارا فعل برا، عزت کے لٹیرے بن بیٹھے، عزت کی حفاظت بھول گئے، اسلام کے غازی بن نہ سکے، ہم دل سے نمازی بن نہ سکے، جن سجدوں میں ملتا ہے وہ خدا، ہم ایسی نمازیں بھول گئے، سینوں میں کدورت رکھتے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں، سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا، وہ پیار و محبت بھول گئے، ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عصمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے بھول گئے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہماری زندگی کو تبدیل فرما دے۔ یہ واقعہ ثاقب صاحب پہلے سے سر تھے، سنا دیتا ہوں۔ ہارون رشید کا واقعہ ہے، وزیر کو بھیجا تھا بازار کے باندیا لے کر آؤ، ایک وزیر بازار میں پہنچا، ایک کی بجائے دو لے آئے، بادشاہ نے کہا بھائی ہم نے کہا تھا ایک لے کر آنا، تم دو لے لائے۔ وزیر کہنے لگا کہ دو بک رہی تھی، ایک کا رنگ کالا تھا ایک کا گورا، میں دونوں لے آیا، مرضی آپ کی، کوئی سی بھی پسند کر لو، جو آپ لے لو گے آپ کی، دوسری واپس کر کے چلا دو۔ بادشاہ بولا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے ایک نظر گوری کو دیکھا، ایک نظر کالی کو دیکھا، فیصلہ کوئی کیا نہیں تھا۔ گوری آگے بڑھی، کہنے لگی حضور مجھے قبول کر لو۔ بادشاہ کہنے لگا کیوں؟ کہ میرا رنگ گورا ہے اور گورا رنگ قیمتی ہوا کرتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اس کی کیا دلیل ہے کہ گورا رنگ ہی قیمتی ہوتا ہے؟ تو گوری نے اپنے لفظوں میں اپنے قیمتی ہونے کی دلیل پیش کی۔ گوری کہنے لگی موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ جو کالا پیسوں میں ڈھیر پالو۔ حضور موتی سفید ہوتا ہے لاکھوں کا ملتا ہے، اور یہ جو کلو کالی کھڑی نا اس کی کیا اوقات 100 روپے میں کوئلے کا کٹا بھر کے ملے گا۔ بادشاہ اوقات تو گورے رنگ کی ہے، کالے رنگ کی کہاں ہے؟ بادشاہ بولا بات تو ٹھیک ہے۔ تو کالی آگے بڑی کہنے لگی حضور اسی کی سن لی، ہماری نہیں سنو گے؟ کہ نہیں تم بھی سناؤ۔ تو کالی نے اپنے لفظوں میں اپنی تعریف پیش کی۔ کالی نے کہا ہے مشک نافع کالی قیمت میں بیش عالی، ہے مشک نافع کالی قیمت میں بیش عالی، اور روئی سفید ہے جو پیسوں میں ڈھیر پالی۔ حضور مشک نافع کالی ہوتی ہے بڑی قیمتی، 60-70 ہزار روپے تولہ، اور یہ جو سفیدہ کھڑی نا روئی کی طرح سفید ہے، 2000 روپے میں اتنا بڑا لحاف بنے گا، مولانا ثاقب صاحب بچے آرام سے ہوں گے 5 سال۔ بادشاہ بولا بات تیری بھی ٹھیک ہے۔ تو گوری پھر آگے بڑی کہنے لگی حضور آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت میں نیک لوگوں کے چہرے سفید چٹے ہوں گے بالکل گورے، اور بد لوگوں کے گنہگاروں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ حضور گورا ہونا تو جنتی کی علامت ہے اور کالا ہونا دوزخی کی علامت ہے۔ تو کالی نے کہا، گوری نے کہا اللہ کے نیک بندوں کے منہ سفید
ہوں گے اور دوزخی جو ہوں گے منہ ہوں گے ان کے کالے. کالا ہونا دوزخی کی علامت ہوگی قیامت کے میدان میں. حضور مجھے قبول کر لو. کالی آگے بڑی کہنے لگی آنکھوں کی کالی پتلی ہے نور کا وہ چشمہ اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی. حضور آنکھوں کی کالی پتلی سے نظر آتا ہے. اگر کالا ٹیوا پھوڑ دو نا سفیدی بیکار ہے. دکھتا کس سے بھائی؟ کالے سے ہی دکھتا نا. تو سفیدی کیسی ہے؟ بیکار. خوبصورتی کے لیے لگی ہوئی. جی بادشاہ بولا بات تیری بھی ٹھیک ہے. تو گوری نے کہا حضور آپ نے قرآن نہیں دیکھا کاغذ کیسے سارے سفید ہیں. اب تو رنگ برنگی چھپنے لگے, پہلے کاغذ سفید ہی ہوا کرتا تھا. تو گوری کہنے لگی کاغذ سفید ہے سب قرآن پاک والے, کاغذ سفید ہے سب قرآن پاک والے. تو کالی بولی حضور کاغذ ہی سفید ہے, ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے. کاغذ ہی سفید ہے, لکھا کالا ہی ہے. بادشاہ بولا بات تیری بھی ٹھیک ہے. تو گوری نے کہا میلاد کا جو دن ہے, یعنی جس دن نبی پیدا ہوئے, میلاد کا جو دن ہے وہ روشن بالیقین ہے. تو کالی نے کہا حضور معراج کی جو شب ہے وہ کالی ہے یا نہیں ہے؟ جس رات اللہ نے بطور مہمان کے آپ کو بلایا وہ رات کالی تھی. تو گوری نے کہا حضور بس بہت ہوا, فیصلہ کرو اسے کلو کو رکھنا ہے یا مجھے بھوری کو رکھنا ہے. تو گوری آگے بڑی کہنے لگی حضور انصاف کیجیے گا کچھ سوچیے گا پیارے, انصاف کیجیے گا کچھ سوچیے گا پیارے. سورج سفید روشن تارے سفید سارے, سورج بھی سفید ہے تارے بھی سفید ہے, فیصلہ کر دو. تو کالی نے کہا ہاں حضور میں بھی تیار ہوں, فیصلہ کرو. کالی کہنے لگی ہاں سوچیے گا آقا یہ آپ عقل والے, ہاں سوچیے گا آقا یہ آپ عقل والے. کعبے کا غلاف کالا حضرت بلال کالے. گوری نے کہا رخ مصطفیٰ ہے روشن, نبی کا چہرہ بڑا منور, رخ مصطفیٰ ہے روشن راتوں میں ہے اجالا. تو کالی بولی حضور زلفیں ان کی کالی کملی کا رنگ کالا. زلفیں بھی کالی تھی اور کملی کا رنگ بھی. بادشاہ کہنے لگا کلو تو بھی چپ ہو جا اور بھوری تو بھی خاموش ہو جا. اور وزیر سے کہا ایک بات بتا, باندیا لینے گیا تھا کہ تم کھانا اٹھانے گیا تھا؟ ابھی اتنا علم ہے ان کے پاس, ایسی باندیا دو کیا بازار میں تجھے 100 بھی ملے لے کر ہم اپنے دربار میں قبول کریں گے. یہ باندیا تھی, آزاد نہیں تھی, تب بھی نبی کی سیرت و صورت سے یہ نقوش ان کی زندگی میں پائے جاتے. اب ہمارے پاس کیا ہے, ہم سے پوچھ لو ذرا نبی کی آنکھیں کیسی تھی, کوئی جوان بتاؤ. ہاں یہ ضرور بتا دو نا کرکٹ کس نے جیتا اور کس میں کتنے رن بنائے اور فلاں تو ایسا ہے. کبھی نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کو بھی پڑھ لیا کرو, نبی کی آنکھوں کو بھی پڑھ لیا کرو, کبھی نبی کی زندگی بھی دیکھ لیا کرو. نماز کے فرائض تک تو ہمیں پتہ نہیں, واجبات تک نہیں پتہ. نمازیں پڑھتے پڑھتے زمانے گزر گئے, سورہ فاتحہ صحیح سے یاد نہیں, پھر اس کا ترجمہ یاد نہیں. اچھا بتاؤ ہم اللہ کے دربار میں آتے ہیں, کیا پڑھا جاتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں, تو مزہ کہاں سے آئے گا؟ ثواب کی بات نہیں کر رہا, ثواب تو ملے گا وہ چھوڑو آپ, لیکن مزہ کیسے آئے گا؟ مزہ تو جبھی آئے گا نا جب آپ مانے جانیں گے, اسے سمجھیں گے, تبھی تو پتہ چلے گا ہم نے اللہ سے کیا کہا اور اللہ نے ہم سے اس قرآن کی آیت میں کیا کہا. تو سیکھیں گے انشاءاللہ. ایک امام صاحب نے دیہاتی کو پکڑ لیا بیچارہ, اور وہ نماز پڑھتا نہیں تھا, کبھی جنگل جا رہا تھا, وہاں بھی ڈرانا نماز پڑھی تھی فجر کی. تو ایک دیکھنے لگا یار کیا بتاؤں, امام نے پہلی بار روکا ہے ٹوکا ہے, کیا کہوں کیسے کہوں. سوچ سمجھ کے کہنے لگا امام صاحب پڑھی تھی, جھوٹ بول گیا. امام صاحب نے بولا کہ پڑھی تھی تو پتا کتنی رکعت پڑھی تھی. تو جھانکے چاروں طرف کو, یار کتنی بتاؤں, میں تو کبھی گیا ہی نہیں. سوچ کے کہنے لگا یار پہلی نماز صبح کی فجر کی 2-4 رکعت تو ہوں گی نہیں, زیادہ بتاتا ہوں. سوچ سمجھ کے کہنے لگا امام صاحب ایسے تو صحیح سے یاد نہیں آ رہی, لیکن 14 تو پڑھی تھی. امام صاحب بولے اچھا ذرا اٹھانا بیٹے لٹ. پھر ہمیں امام صاحب یاد آیا وہ 14 نہیں وہ 20 تھی, 20. امام صاحب بولے میں پڑھوں گا تو تجھے تراویح بیٹا ذرا لٹ اٹھا کے لا. وہ کہنے لگا نہیں امام صاحب مجھے پکا یاد آ گیا, نہ ادھر نہ ادھر, 24 تھی بس, اس سے آگے نہیں. بس
इमाम साहब पीछे भागे तो घर पहुंचे, अपना दरवाजा लगाया, बीवी से कहा देख इमाम मेरे पीछे पड़ा है, दरवाजा मत खोल दिए। बीवी ने कहा अच्छा इमाम से भी लड़के आ गए? बोले मैं कहाँ लड़ा हूँ, गाँव में बड़ा हट्टी इमाम आया, जिद्दी इमाम। ना क्यों? ना मुझे पकड़ लिया, मुझसे नमाज के बारे में पूछने लगा, फजर पढ़ी थी? मैंने कह दिया वैसी पढ़ी थी। उससे कहने लगा कितनी पढ़ी थी? इतना जिद्दी इमाम है बेगम, 14 बताई, 20 बताई, 24 बताई, मार गिरा दिया। तो बीवी ने कहा अल्लाह के बंदे 4 बता देते मान जाते। तो कहने लगा तू पागल है, वो 24 में रवाना 4 में कैसे मान जाए? 24 में नहीं माना, 4 में कैसे मान? ये हाल है हमारा सच्ची, हमें पता ही नहीं कुछ। जब दीन सीखेंगे नहीं तो आएगा कहाँ से? जब मदारिस नहीं होंगे तो आएगा कहाँ से? उलमा नहीं होंगे तो दीन आएगा कहाँ से? यही तो अड्डे हैं, वर्कशॉप तो यही है, यही तो घोड़े की गाड़ी है, यही से ही होंगी। और यहीं से हम दूर हैं, तो बताओ दीन कैसे आएगा? फिर हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह जन्नतुल फिरदौस देना। छोटी जन्नत भी नहीं, नमाज नहीं, रोजा नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, कोई अमल नहीं, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस दीजिए बस। है नहीं अजीब बात? फटा हुआ नोट ले जाके दुकान पे कह दो कि भाई एक काम कर 2000 रुपए वाला पिज्जा दे दे, गाल पे लगा होगा, पागल हो गया क्या? फटा हुआ नोट ला रही है और 2000 का पिज्जा मांग रही है? काम कुछ नहीं, उम्मीद लगनी, काम ज्यादा करो, उम्मीद रखो अल्लाह से, उसका इनकार नहीं है, अल्लाह उम्मीदों के साथ है, लेकिन मेरे प्यारों काम भी तो होना चाहिए, अल्लाह की इबादत भी तो होनी चाहिए। हम जिस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं वो मकसद भी तो हमारी जिंदगी से जाहिर है। करेंगे इंशाअल्लाह। पानी दो। अच्छा अब दुआ होगी, क्या होगी? दुआ होगी। उससे पहले मैं चाहता हूँ 2 शेर सलाम के हैं, हमने अल्लाह का जिक्र तो कर लिया, नबी पर सलाम और पेश कर दे अगर कहूँ तो। जी बेशक ठंडिया न रहे सबको आगे जाइए, थोड़ा सा बेदार करवा दीजिए। पढ़ दूँ? जी अरे बोल दो जल्दी से, 5 मिनट का काम है। फिर पता नहीं आना तो होने का नहीं है, इंशाल्लाह तुम बुलाओगे नहीं इंशाल्लाह। मैं रहूँगा इंशाल्लाह, तो आपको जरूर बुलाऊंगा हर प्रोग्राम में। ठंड है, ठंड है। जब मैं कहूँ तुम पे लाखों सलाम तो आप भी कहें तुम पे लाखों सलाम। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं और फरिश्ते नबी पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पेश करते हैं। अल्लाह भी करता है, फरिश्ते भी करते हैं। तो बताओ हमारा हक बनता है नहीं बनता? हम उम्मती हैं, करेंगे इंशाल्लाह। माने हर फकुल मसदरे भी खबुन मसहफे लम यज़ल पेश लफ्ज़े अज़ल जुमला तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। आप नहीं पढ़ोगे तो मैं कैसे पढ़ूँ यार? सबको पढ़ो, सबको पढ़ो, थोड़ा सा बेदार। तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। और क्या इहाता का, और तू है दुल्हा ज़माने की बारात का। मतलए हर तबक़े, हर दहरी की शफ़क़, हर सदी के इमाम, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे जब मुत्तसिल हो तेरे इस्म से, इस्म के माने नाम के, मुत्तसिल के माने मिलने के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब दोनों होठ मिलते हैं आपका नाम लेकर, तो आशिक के जिस्म में क्या होता है? शायर ने उसमें कहा होठ जब मुत्तसिल हो तेरे इस्म से, रोशनी फूटती है मेरे जिस्म से। होठ जब
سے روشنی پھوٹتی ہے میرے جسم سے، یوں تیری مشعلے میرے اندر جلے، جگمگاؤں تمام تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ اور جنت فکر میں ذہن رہنے لگا، میں غزل کو تیری نعت کہنے لگا، تیرا احسان ہے میری پہچان ہے، اب فقط تیرا نام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانی پیے ذرا خراب کر